بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عورتیں زیادہ بولتی ہیں وہ جمع ہم بستری کے وقت خاموش پڑی رہتی ہیں۔ جو عورتیں عام دنوں میں خاموش رہتی ہیں وہ جمع کے وقت زیادہ آوازیں نکالتی ہیں۔ جن مردوں کے کاندھے چوڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں۔ جن عورتوں کے کاندھے چھوٹے ہوتے ہیں وہ زیادہ بیٹیاں جنتی ہیں۔ لمبی قد کی عورتیں شادی کے بعد زیادہ غصہ کرنے والی اور معذور ہو جاتی ہیں۔ صبح اٹھتے ہی اگر سر بھاری لگے تو یہ بہار کی علامت ہے۔ سوتے وقت اگر کوئی اونچے خراٹے لیتا ہے تو اسے کبھی کینسر نہیں ہوتا۔ چھینک کی آواز ہلکی ہو تو شادی دیر سے ہوگی اور اگر آواز بلند ہو تو شادی جلدی ہو جائے گی۔ جن کے چہرے پر زیادہ پسینہ آتا ہے ان کا چہرہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ جن کے پاؤں کے ناخن تیزی سے بڑھتے ہیں وہ دولت مند بنتے ہیں۔ جن کے پاؤں کی انگلیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں ان کے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے بال جلدی جھڑ جاتے ہیں وہ کبھی معذور نہیں ہوتے۔ جو لوگ گہری نیند سوتے ہیں وہ عام لوگوں سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ کھانے کے دوران پانی پینا صحت کے لیے اچھا ہے۔ کھانے کے بعد ڈکار آنا جگر کی صحت کی نشانی ہے۔ بدن کمزور اور ڈھیلا ہو جائے تو کالی بکری کی کلیجی بھون کر کھائیں، بدن طاقتور ہو جائے گا۔ گھر میں اگر دو بلیاں اکٹھی پالی جائیں تو سکون اور خوشحالی آتی ہے۔ جن کے دانت باہر نکلے ہوں وہ جلدی رئیس بن جاتے ہیں۔ تیز چلنے والے لوگ لمبی عمر پاتے ہیں۔ بات کرتے وقت اگر سانس پھولے تو یہ دمہ کی بڑی علامت ہے۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگا کر نہانے سے بال گرنا بند ہو جاتا ہے۔ بطخ کے انڈے کو فالج لقوہ کی جگہ پر لگانے سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کالا نمک ملا کر غرارے کرنے سے دانتوں کا کیڑا نکل جاتا ہے۔ بیداری کی تکلیفوں کا بہترین علاج نیند ہے۔ سب سے زیادہ کی جانے والی چیز نصیحتیں ہیں۔ صدقہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور دعا مصیبت کو دور کرتی ہے۔ اللہ سے لو لگانے سے ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ جو بندہ دل سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ شیطان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمت دوسروں کے ساتھ بانٹ دو۔ اچھا دوست وہ ہے جو آپ کی اصلاح پر خوش ہو۔ عزت نفس خوبصورت کپڑوں کی محتاج نہیں۔ دنیا ایک لمحے کی طرح ہے، اسے عبادت میں گزارو۔ خالق کا گلہ مخلوق سے اور مخلوق کا شکوہ خالق سے مت کرو۔ نیک عمل وہ ہے جو سکون دیتا ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں۔ جس محفل میں اللہ کا ذکر ہو وہاں دیر مت کرو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اصل مایوسی ہے۔ اگر سچا دوست ملے تو اسے دل کا راز بتاؤ۔ اچھا بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ دنیا سے جتنی محبت بڑھتی ہے اتنا ہی اس کی خرابیوں سے ڈرنا چاہیے۔ اگر کسی کو سچا استاد نہ ملے تو وہ بد نصیب ہے۔ جو دوست مشکل وقت میں ساتھ نہ دے اس سے دور رہو۔ ہر بات سوچ سمجھ کر نکالو کیونکہ اللہ قریب ترین رشتہ دلوں کی محبت ہے اور دوری دلوں کی اجنبیت ہے۔ انسان کی عظمت وہی ہے جس میں محبت شامل ہو، وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ کتابوں کا مطالعہ اعلیٰ مشغولیت ہے لیکن کتاب زندگی نہیں۔ زندگی آنکھوں کے سامنے ہے۔ بیماری انسان کو ہوش اور بیداری عطا کرتی ہے۔ جو خوبصورت ہوتا ہے وہی آئینے کا عاشق ہوتا ہے۔ عورت کو متاثر کرنا ہو تو اپنی کمزوریاں دکھاؤ،
وہ محبت کرنے لگے گی۔ جو لوگ زیادہ مسکراتے ہیں وہ کم بیمار پڑتے ہیں، جو زیادہ غصہ کرتے ہیں وہ اکثر بیمار رہتے ہیں۔ اگر اللہ سے تعلق قائم نہ کر سکو تو اللہ والے کی صحبت اختیار کرو۔ دنیا پانا برا نہیں، لیکن اسے آخرت سے بہتر سمجھنا خسارہ ہے۔ صحیح اور غلط کے تصور سے آگے ایک میدان ہے، وہیں ملاقات ہوگی۔ میں نے خدا کو معبودوں اور کلیساؤں میں نہیں، دل کے اندر پایا۔ اچھا شاگرد وہ ہے جو اللہ اور رسول سے تعلق قائم کرے۔ شام کے وقت میٹھا کھانے سے دماغ اور یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت جھاڑو دینے سے گھر میں غربت اور فاقہ کشی آتی ہے۔ شام کے وقت مچھلی کھانے سے چہرہ جلد بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شام کو کم روٹی کھانے سے انسان زیادہ عرصہ جوان اور خوبصورت رہتا ہے۔ بد ہضمی ہو جائے تو فوراً ادرک چاٹ لیں، بد ہضمی ختم ہو جائے گی۔ جو عورتیں کھڑے ہو کر پانی پیتی ہیں ان کا سینہ جلد لٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ نہانے کے فوراً بعد سر میں تیل لگانے سے دماغ کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ جو عورت زیادہ خاموش رہتی ہے اس کی پہلی اولاد بیٹا ہوتی ہے۔ جس عورت کے پاس بیٹھنے سے شہوت بیدار ہو ایسی عورت رزق کو کم کر دیتی ہے۔ جس عورت کی کلائیاں موٹی ہوں وہ بخیل اور لالچی ہوتی ہے۔ جس عورت کی گردن موٹی ہو وہ مردوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے۔ جو عورت ہر وقت کھانے میں مصروف رہے وہ جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ جو عورت کم نہاتی ہو اس کی اولاد دیر سے ہوتی ہے۔ روٹی کھانے کے فوراً بعد سو جانا عمر سے 30 دن کم کر دیتا ہے۔ جرابیں پہن کر سونے سے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جن کے چہرے پر جھریاں زیادہ ہوں وہ خوش قسمت تصور کیے جاتے ہیں۔ جن کے پاؤں کے ناخن خراب ہو جائیں تو سمجھ لو کہ اس کی عقل کمزور ہو رہی ہے۔ جن کے منہ سے بات کرتے وقت تھوک نکلتا ہو وہ دل کے برے ہوتے ہیں۔ میٹھا بولنے والے اکثر دل کے سخت اور سنگ دل ہوتے ہیں۔ گوری عورت کے مقابلے میں کالے رنگ کی عورت میں شہوت کی کیفیت کافی حد تک زیادہ پائی جاتی ہے۔ اپنے آنسو پینے سے گردے کی پتھری خود بخود ٹوٹ جاتی ہے۔ گوری عورت کے مقابلے میں سیاہ یا سانولے رنگ کی عورت سے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ موٹی عورت کے مقابلے میں دبلی عورت میں نخرہ اور غصہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ کالے رنگ کی عورت گوری عورت کے مقابلے میں مردوں کے لیے جلدی مائل ہو جاتی ہے۔ موٹے آدمیوں میں طاقت اور شہوت بھی کم ہوتی ہے۔ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ ادرک اور لہسن کو ہمراہ شہد روزانہ خالی پیٹ استعمال کرنے سے خون کی روانگی بہتر ہوتی ہے جس سے نفس لمبا موٹا ہوتا ہے۔ یہ قدرتی ترکیب مردانہ طاقت بڑھا کر ہم بستری کے وقت میں ٹائم زیادہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا فائدہ ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔